أعوذ بالله السميع العليم من الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا لأن ليس دونها حجاب. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف ہے جو شیعہ منابع میں موجود ہے، اور اہل سنت کی جو معتبر ترین کتابیں ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ کی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. اس کے بعد جو ہے وہ جو بہت اہم ہے، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، یہ مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو. مظلوم اگر کافر ہے، یہ نہیں کہ اگر مسلمان پر ظلم ہوا ہے وہ بد دعا کرے تو مسلمان کی بد دعا سے ڈرو. خالی مسلمان کی شرط نہیں ہے، مومن کی شرط نہیں ہے، بلکہ اعلان ہے وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. اگر کسی کافر پر بھی ظلم ہوا ہو، کافر پر بھی ظلم ہوا ہو، کسی مشرک پر بھی ظلم ہوا ہو، وہ اگر بد دعا کرے اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے، مسلمان کے لیے بد دعا کرے، کسی مسلمان نے کسی کافر و مشرک پر ظلم کیا ہے اور وہ کافر و مشرک کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرے، رسول فرمایا اس بد دعا سے ڈرو، اس بد دعا سے ڈرو. لأن لیس دونها حجاب، کیونکہ اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں اس کا کفر و شرک بھی حجاب نہیں بنتا، رکاوٹ نہیں بنتا. لیس دونها حجاب، اس کی جو بد دعا ہے اس پہ اس کا کفر رکاوٹ نہیں بنتا ہے. کافر ہے تو اللہ اس کی بد دعا نہ سنے، مشرک ہے تو اللہ اس کی بد دعا نہ سنے. یہ شیعہ مذاہب میں کثرت سے اور اہل سنت نے بھی تو وہ کثرت سے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافر پر بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا، مشرک پر بھی ظلم نہیں ہو سکتا. اور یہ اگر بد دعا کرے تو اللہ، اگر مسلمان کے خلاف اس کی بد دعا ہے تو اللہ اس بد دعا کو سن کے اس مسلمان کو سزا بھی دی جائے گی، اس مسلمان کو اس کے اس ظلم کی سزا ملے گی. یہ میں نے اس لیے حدیث شریف کو پیش کیا کہ شیعہ سنی سب مانتے ہیں. اور آج نہیں بلکہ جب سے یہ وہابیت کا سلسلہ چلا ہے اور برطانیہ کے ذریعے سے وہابیت کو ایجاد کیا گیا ہے. ایک زمانے میں برطانیہ جو تھا وہ سپر پاور تھا، محمد ابن عبد الوہاب اسی کا ایجنٹ تھا کہ جس نے یہ سب شروع کی وہابیت. اس کے بعد جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں شیعوں پر، کافر و مشرک کہتے ہوتے ہیں. یہ کافر ہیں ان کو مار ڈالو، یہ مشرک ہیں ان کا قتل کرنا واجب ہے. یہ فتویٰ ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ظلم و ستم برسوں ہو رہے ہیں. لاکھوں لاکھ شیعہ اسی فتوے کے تحت جو ہے مارے گئے ہیں کہ کافر و مشرک ہیں، ان کا قتل کرنا. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم خودکشی بھی کر لو گے اس سلسلے میں تو تمہیں جنت میں رسول اللہ جو ہے وہ تمہارے دسترخوان کے اوپر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. دسترخوان بچھا ہوا ہے اور تمہارا انتظار ہو رہا ہے، جلدی سے جاؤ تاکہ وہاں دسترخوان پہ جا کر رسول کے ساتھ بیٹھ سکو. لہذا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے جو لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور ان کی پھر برین واشنگ ہوتی ہے. ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی دنیا کی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کوئی اطلاع نہیں ہوتی. محدود جگہوں پر محصور کر دیا جاتا ہے اور ان کے ذہن میں بھر دیا جاتا ہے کہ تمہیں شیعوں کو مارنا ہے، شیعوں کو مارنا ہے، شیعوں کو مارنا ہے، یہ تمہارے مذہب کے دشمن ہے، تمہارے دین کے دشمن ہے، ان کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد ان کے دماغ بالکل معاف ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. دماغ بالکل معاف ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے کو اس طرح سے اڑا کر اور شیعوں کو قتل عام کر دیتے ہیں. یہ پوری پلاننگ جو ہے مدتوں برسوں سے چلی آ رہی ہے. اور اس کے لیے ظاہر کہ پہلے برطانیہ، اب بھی برطانیہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن امریکہ کے بعد میں اضافہ ہوا سپر پاور کے حیثیت سے، اسرائیل کے حیثیت میں اضافہ ہوا. اور اس کے بعد تمام لوگوں کے ذریعے سے ان بچوں کو، اور مولویوں کی بڑی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. مولوی جو ہے جو اس طرح کی دیتے ہیں تربیت دیتے ہیں، ان کی بہت بڑی بڑی فنڈنگس ہوتی ہیں، وہ امریکہ سے اور برطانیہ سے
اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل سے جو ان کی خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے سے ان مولویوں کی فنڈنگ ہوتی ہے جو اسرائیلی بچوں کو تربیت دیتے ہیں. تو لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کافر ہیں لہذا مار رہے ہیں ان کو, مشرک ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں ان کو. یار جب کافر مشرک کو تم مارتے ہو تو جب ٹرمپ آپ کے آیا تھا تو سب سے بڑا مشرک تو وہی ہے. ٹرمپ کی مہمانداری کر رہے ہو, ٹرمپ کو تحفے دے رہے ہو, $3 ارب کا ہوائی جہاز دیا گیا اور عورتیں بال کھولے ہوئے اس کا استقبال کر رہی ہیں. ایک مشرک کا استقبال کر رہے ہو, ایک کافر کا استقبال کر رہے ہو. یہ کیا ہے تمہارا کہ کچھ کو کافر کہہ کے قتل کر رہے ہو اور کچھ اصلی جو کافر و مشرک ہے ان کی غلامی کر رہے ہو. جو واقعی کافر و مشرک ہے ان کی غلامی کر رہے ہو, اور جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں ان کو کافر و مشرک کہہ کے ان کا قتل عام کر رہے ہو. اس کا مطلب ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ ہیں, اور یہ سب اس طرح سے یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں نے کہا تھا اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی, بہت پہلی بات میں نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں صاحب کہ یہ جو القاعدہ والے اور داعش والے اور یہ طالبان جو ہیں یہ سب امریکی ایجنٹ ہیں, اسرائیلی ایجنٹ ہیں. یہ آپ پر کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ نے پیسے لیتے دیکھ لیا ان کو کہ پیسے لے رہے جا کے, اس سے آپ نے ثابت ہو گیا کہ یہ ایجنٹ ہے؟ نہیں, عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کون ایجنٹ ہے اور کون ایجنٹ نہیں ہے. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ شیعوں کو کافر اعلان کر کے مارا جا رہا ہے. مجھے اتنا بتا دیجیے کہ وہ جو تھا جس نے شیطانی آیات لکھی تھی, کیا نام تھا اس کا بھائی, ہاں سلمان رشدی. سلمان رشدی سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ ایک بھی بیان اس کے خلاف کسی وہابی مولوی کا نہیں آیا. ایک بھی بیان کسی بھی حکومت کا, وہابی حکومت کا اس کے خلاف نہیں آیا کہ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک عیسائی پادری نے قرآن جلایا, اس کے خلاف ایک بھی بیان نہیں آیا کہ اس کو بھی مارنا چاہیے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. لیکن شیعوں کے خلاف فتوے آتے رہتے ہیں کہ ان کو مار ڈالو, ان کو ختم کر دو. اس کا مطلب یہ ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے, یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور یہ برطانیہ کے ایجنٹ ہے. کہ جو آج دیکھیں, آج جو اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ سوائے شیعوں کے اور کون ہے اس وقت؟ اسرائیل کا مقابلہ صرف شیعہ کر رہے ہیں, امریکہ کا مقابلہ صرف شیعہ کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پر شیعوں کا قتل عام خود ثبوت بن جاتا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں, یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں. یہ خود سے خود ثابت ہو رہا ہے, عمل سے ثابت ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز معلومات نہیں ہوتی, لیکن عمل کے ذریعے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ امریکی ایجنٹ, اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو اسرائیل کام کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان سب کو امریکہ اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے, اور کسی ایک کا تو بیان آتا ہے اس کی مخالفت میں. نہ جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی بیان آیا, نہ جمعیت العلماء کی طرف سے کوئی بیان آیا, نہ کسی اور کی طرف بیان آیا. اس کا مطلب تم بھی امریکہ اسرائیل سے فنڈ لے رہے ہو, تمہاری بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. ورنہ کوئی تو بیان تم دیتے سر کہ جو غلط ہوا ہے, یہ ظلم ہوا ہے, یہ ستم ہوا ہے, یہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم بھی امریکی ایجنٹ ہو, اسرائیلی ایجنٹ ہو. یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں کہ ایک لفظ کی زبان سے نہیں نکلتا. ابھی ایک امریکن کہیں پر مر جائے سینکڑوں فتوے ان کے آ جاتے ہیں, ارے صاحب دہشت گردی بہت بری چیز ہے. لیکن شیعہ لاکھوں مارے جاتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی بیان مذمتی نہیں آتا ہے, جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ بھی امریکہ ہی سے فنڈنگ ہوتی ہے اور انہی کو اسرائیل ہی سے فنڈنگ ہوتی ہے, برطانیہ کی فنڈنگ ہوتی ہے, اور یہ بھی کسی بھی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں یہ. تو یہ سب آپ چیزیں سے ثابت ہوتی رہتی ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں ظاہر ہے ہمارا جو فریضہ ہے تو دینی اور ملی اور مذہبی فریضہ کو انجام دیتے رہتے ہیں کہ جو حضور صدر کائنات محمد مصطفیٰ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو, کسی پر ظلم ہو, تو اگر تم اس ظلم روک سکتے ہو تو اس ظلم روکو, تو پر واجب لازم ہے. اگر ظلم روکنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو اس ظلم کے خلاف احتجاج کرو, اس ظلم کے خلاف احتجاج کرو. اگر تم نے احتجاج نہیں کیا تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا, تم بھی ظالموں کے صفوں میں کھڑے کر دیا جاؤ گے. اسی لیے ہم یہ سب احتجاج کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا, ارے صاحب ہم یہاں احتجاج کر رہے ہیں, وہاں کون سا ان پر اثر ہو رہا ہے؟ نہیں, ان پر اثر تو نہیں ہو رہا, ہمیں معلوم ہے, لیکن ہمارا مذہبی فریضہ ادا ہو رہا ہے, ہمارا مذہبی فریضہ ادا ہو رہا ہے.
ہمارا جو بلی فریضہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے شمار ظالموں میں نہ ہو، اس لیے یہ احتجاج ہوتا ہے، اس لیے پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سب پر واجب اور لازم ہے کہ اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہو اس میں آپ لوگ شریک ہوں، شرکت کریں اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت میں یہ احتجاج انشاءاللہ میں امید ہے کہ نماز کے بعد آپ تمام اس تاریخ بہت طویل نہیں ہوتا، اس میں آپ تمام فردر ہر پہلے کے اوپر واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے۔ جس طرح سے نماز واجب عینی ہے، اسی طرح ظلم کے خلاف احتجاج بھی واجب عینی ہے، ہر فرد پر واجب و لازم ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس احتجاج میں شرکت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد و آل محمد۔